اس لیے طالب علم کو باقاعدہ سمجھانا پڑے گا ہر بات تفصیل کے ساتھ. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ خود سمجھے گا تو پھر دیکھو اپنا بیڑا غرق کرواؤ. غریبانان بالکل ملائک بھی، ملائک مقربین فرشتے ہیں، اللہ کی عبادات تو آپ خوب کرتے ہیں اور اللہ کو بہت پسند ہے طالب علم. اس معصومیت کی وجہ سے تو 15ویں صدی آباد ہے اور مساجد اور مدارس سرفراز ہے. یہ معصوم لوگ ہیں، ان کو دنیا کی چیزوں سے کوئی کام نہیں. اور جو ان میں چالاک ہوتا ہے، چرمباز، وہ ایک پائی کا آدمی نہیں ہوتا، وہ ڈکیتر ہوتا ہے، پرلے درجے کا چور چکور لفندہ ہوتا ہے. یہ اس وقت تک طلباء ہے جب تک یہ سیدھے سادے ہیں اور ان سے مسجد اور مدرسے آباد ہیں. اللہ نے ان کی اس سادگی پر بھی خصوصی رحمت نازل فرمائی. پنجاب کے راستے میں جا رہا تھا، بہت زمانہ ہوا، صحت اچھی تھی، بائی روڈ اب جاتے تھے جہانگیرہ. سخت گرمی کا زمانہ تھا، گاڑی گرم ہو گئی. منصور بھائی نے کہا تھوڑی سی درخت کے نیچے گاڑی کرتے ہیں. سامنے ایک دو کمرے ہیں کچے کچے، اور طالب علم جو ہے دھوتیاں باندھے ہوئے ہیں، تندور پہ روٹیاں لگا رہا ہے. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کون لوگ ہوگا؟ طالب علم. استاذ کہاں ہے؟ استاذ تو کبھی ہوتے کبھی نہیں ہوتے. محتمم صاحب وہ چندہ کرنے گئے باہر ملک. کیا پکایا؟ کہا سالن نہیں ہوتا ہے، ہمارے ساتھی گئے ہیں قریبی گوٹ میں، وہ چھاچھ لے کے آئے گے، لسی اس کے ساتھ کھائیں گے. میں نے کہا مجھے بھی ایک روٹی دو مل جائے گی. کہا بالکل. کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا ہم آدمی تو 2-4. نہیں نہیں ملے گی، آٹا ختم ہو جائے. ایک روٹی ہم دے دیں گے. چلے ایک ایک. میں نے کہا یہاں سے ہوٹل کوئی؟ کہا بالکل قریب میں. آپ کے لیے مرغی ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ اپنے ساتھیوں کے لیے مرغی آج لائے. میں نے کہا 2 ساتھی تکڑا کے سکتے، اپنا برتن دیکھو، ایک پتیلا اٹھایا، کٹورا چٹ، اور میں نے کہا پیسے دے دیے. 14-15 طلباء تھے. میں نے کہا 20 آدمیوں کے حساب سے فی فرد 2 پلیٹ سالن مرغی کا لاؤ اور دہی بھی ساتھ لے آؤ. اور وہ تھوڑے سے پیسے بھی تقسیم کیے. بڑا خوشی ہے، بڑی دعا آئی. میں نے کارڈ چھوڑا. میں نے کہا محتمم صاحب کو کہو جب موقع ہو کراچی آئے. طالب علم اللہ کی رحمت ہے. ہماری قوم ہے، یہ ہماری جماعت ہے، ہم ان کے ہیں اور یہ ہمارے ہیں. توبہ توبہ، کیا لذیذ روٹی، کیا ذائقہ تھا اس میں. اور محترم صاحب پھر آئے، کبھی ان سے اخراجات پوچھے اور اللہ تعالیٰ نے جو کرنا تھا. میں نے کہا دیانتداری سے کام کرو اور سارے ادارے کا خرچہ یہاں سے لیا. بولے اللہ والے دیکھ سالے آتے. باہر ملکوں کو سفر 2 وجہ سے ہوتا ہے، یا اپنے لیے وہ حرام ناجائز مدرسے کے چندے پر، یا مدرسے کے لیے تو پھر خرچ کرنے کا حساب رکھنا پڑے گا. اور مت دیجیے نا تجربہ کاروں کو مال اپنا، وہ جس کا تم نے کو خدا نے نگران بنایا، اور کھلاؤ ان کو اس میں سے اور پہناؤ اور کہو ان سے تسلی کی بات. وابتلوا الیتامی، آزماتے رہو یتیموں کو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب نکاح کی عمر کو پہنچے. 25 سال امام اعظم کے تھے. فقہ حنفی کا علی الاطلاق اس قول پر فتویٰ. اگر 25 سال کا بھی ہوا بالکل تجربہ نہیں ہے تو حنفی علماء کے حوالے کر دو. بس عزیز و اقارب لوگوں کو جمع کرو، بھائی میں فارغ ہونا چاہتا ہوں، لے لو. میں عمر بھر کا نگران تو نہیں ہو سکتا. اپنے گلے سے مصیبت اتارو. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، بس
تم نے پائی ان میں عقل مندی فادفعوا الیہم اموالہم تو حوالے کر لو ان کو مال، ولا تاکلوها اسرافا وبدارا اور نہیں کھاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے یا وقت سے پہلے خرچ کر کے۔ اسراف ضرورت سے زیادہ، 5 روپے سے کام ہو سکتا ہے تو 10 کیوں خرچ کرتا ہے؟ 2 دن بعد ضرورت پیش آئے گی تو آج سے کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو مقدار سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے اور وقت سے پہلے خرچ کرنا بیدار ہے۔ ای اکبرو اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہو جائیں، ومن کان غنیا اور جو خود غنی ہے پالنے والا نگران، فلیستعفف وہ یتیم کے مال سے بچے، عفت اپنی قائم رکھے۔ ومن کان فقیرا اور جو محتاج ہے فلیاکل بالمعروف وہ بھی کھائے اس میں سے دستور کے مطابق۔ اذا دفعتم الیہم اموالہم اور جب دینے لگے ان کو ان کا مال، فاشہدوا علیہم گواہ مقرر کرو ان پر کہ یہ مال تمہارے والد کا رہ گیا تھا، اتنے سال ہو گئے، اتنی فصلیں ہوئی، اتنے کرایہ آئے، اتنے اخراجات ہوئے، اتنے آپ کے کپڑے ہوئے، اتنے آپ کی عید ہوئی، اتنے آپ کے رمضان کے نفقات ہیں، ساری تفصیل محلے کے خاندان کے بزرگوں کے سامنے پیش کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب کرنے والا۔